آغاز کرتی ہوں پاک پروردگار کے نام سے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، میرا وہ پیارا پروردگار جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، جس نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی ہے اور اس نعمت کو بہت ساری نعمتوں سے مزین کر دیا ہے۔ میرا پاک پروردگار ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میرا مالک ہماری حاجات کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ وہ بن مانگے بھی دیتا ہے اور مانگتے ہیں تب بھی دیتا ہے، لیکن جو مانگ کر ہم لیتے ہیں اس کی تو تھوڑی سی قدر کر لیتے ہیں، لیکن جو بن مانگے ملا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے جب تک وہ ہم سے چھن نہ جائے۔ تو جو پروردگار نے دیا ہے ان نعمتوں پہ غور کیجئے، فکر کیجئے، کیونکہ پروردگار فرماتا ہے قرآن پاک میں اور بار بار کہتا ہے افلا تتدبرون القرآن، کیا بھلا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور کہاں پہ کرنا ہے تدبر، غور و فکر کس پہ کرنا ہے؟ قرآن اپنے کلام کی بات کرتے ہوئے پروردگار کہتا ہے کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ پھر کہیں پر کہتا ہے افلا تتفکرون، کیا بھلا تم فکر نہیں کرتے ہو، تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ پسند کرتا ہے کہ ہم سوچیں، ہم غور کریں، ہم فکر کریں، پھر بھی ہم نہیں کرتے تو پھر اللہ اس جگہ پہ کہتا ہے افلا تعقلون، کیا بولا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی وہ یہ بتا رہا ہے جسے عقل ہوتی ہے وہی فکر کرتا ہے، وہی غور کرتا ہے، وہی سوچتا ہے۔ اور ہم اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں بس میں نے تو ایسے ہی کر دیا وہ ٹھیک ہو گیا، بس میں نے ایسے ہی ہو گیا، یعنی میں اتنی بڑی چیز ہوں، اتنی بڑی ہستی ہوں کہ مجھ سے سارا کچھ ٹھیک ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ اور اکثر کوئی ان کو حدیث بتائی جائے ائمہ طاہرین کی یا نبی پاک کی یا اچھا ایسے تھا، میں تو ویسے ہی ایسے کرتی ہوں، یعنی خدا نہ خواستہ میں ان کے کتنی قریب ہوں کہ بس تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا، اللہ تعالیٰ ادھر بھی دے دیتا، کچھ کوئی مقام مل جاتا۔ اس پر نہ فخر کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبادت کرنے والا دوسروں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے بتاتا نہیں ہے کہ میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہوں، میں تو یہ کرتی ہوں، ضرورت نہیں ہے، اس کا کردار بتا دے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن۔ پروردگار سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے هو الذی، وہ ہے ذات، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، تمہیں خلق کیا، فمنکم، تم میں سے کافروں کو بھی، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے مومنوں کی، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ بوجہ اس کے کہ جو تم عمل کرتے ہو بصیر، وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی پیدا اسی نے کیا ہے تمہیں، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی کافر ہو گیا ہے، کوئی مومن ہے۔ یہی کہا نا کہ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو وہ دیکھ رہے، اور انہی اعمال کی بدولت تم میں سے کوئی کافر بن گیا ہے، تم میں سے کوئی مومن بن گیا۔ تو کافر کیسے بن جاتے ہیں، مومن کیسے بن جاتے ہیں؟ بہت ہی آسان سا کام ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے۔ جو اللہ کی مان لیتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جو اللہ کی بجائے اپنی مانتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مخالف اگر ہو، نہیں تو یہ کہنا اللہ نے بھی یہی کہا میں بھی یہی کرتی ہوں۔ یہ حالات ہیں، یعنی ہم اتنے پہنچے ہوئے بن جاتے ہیں کہ اللہ نے بھی یہی کہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اس میں فخر کی کون سی بات ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا اس کے کہنے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ جو زندگی کی کافی بہاریں دیکھ چکے ہیں، ان میں سے ان کے پاس اگر کوئی بچیوں والے ہیں، کوئی رشتے کے لیے آئے اور ہمیں پتہ چلے کہ جو اپنے بیٹے کے لیے ہم چاہ رہے ہیں یا بیٹی کے لیے چاہ رہے ہیں جس کے ساتھ رشتہ جوڑنا، وہ تو اپنے والدین کے کہنے میں نہیں ہے، تو کیا ہم وہاں رشتہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔
جو اپنے والدین کے کہنے میں نہیں ہے تو وہ ہمارے بچے یا بچی کے لیے کیسے اچھے ہوں گے؟ تو اللہ کے کہنے میں جو نہیں ہے اس کو کوئی نہیں سوچ رہا. بالکل بالکل. یہ کیوں نہیں ہم جاتے اور یہ کیوں نہیں سوچتے، یہ کیوں نہیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ اللہ کے کہنے میں ہے یا نہیں ہے؟ سب سے آخر میں یہ بات آتی ہے جو اللہ کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. نہ وہ اچھا داماد بن سکتا، نہ وہ اچھی بہو ہو سکتی ہے. بندے تو بعد میں آتے ہیں. جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں. تو ہمارے لیے معیار تو اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اور اللہ نے کلام ہمیں دے دیا، مجسم دے دیا ہے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں صحیفے میں دیا، ہمیں اقصی نقول ہم سب کے پاس ہے، لوح محفوظ میں ہے، اور وہ پھر جو قلب محمد پہ اترا تھا اور پھر اسے لکھوا دیا گیا. اس صورت میں ہمارے سامنے کلام پاک موجود ہے. اور اگر کسی کو کلام پاک پڑھنے سے سمجھ میں نہ آئے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ نہیں، کچھ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا کم عقل استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کم عقل نہیں ہوتے. اللہ نے سب کو عقل دی ہے. اچھا، یہ بھی آج کل ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں نہ آتی، مجھے پتہ نہیں چلتا. یعنی دوسرے معنوں میں میں اتنی معصوم ہوں. معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچا ہوا ہوتا. اس لیے یہ ہماری معصومیت نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، بالکل بھی نہیں پتا. بالکل حماقت ہے، نادانی ہے یہ. تو پروردگار نے ہمیں عقل و شعور عطا کیا ہے، جو اس کو کم استعمال کرتے ہیں اور پھر کچھ عرصہ، جس طرح ابھی بہن ہمیں بتا رہی تھی کہ کوئی چیز یہاں پہ رکھی رہے اور ظاہر جب وہ استعمال نہیں ہوگی 10 ماہ تک رکھی رہتی ہے تو وہ زنگ لگ جاتا ہے، ختم ہو جاتی. بالکل ایسے ہی عقل بھی اس کے اندر ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی پانی ہوتا ہے نا، دماغ پانی میں رہا ہوتا ہے. چونکہ وہ استعمال ہی نہیں کرنا، ایکٹیو ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر اسے بھی زنگ لگ جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچھا کیا بات ہو رہی تھی، میرے سامنے ہو رہی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں، مجھے بالکل بھی نہیں پتا کسی چیز کا، واقعی نہیں پتا. جب نہیں پتا تو اس کو پتا کریں. ایک غلطی ہو گئی، پتا چل گیا ہمیں معلوم نہیں ہے تو اسے معلوم کریں، ادراک رکھیں، بیدار ہوں. اور آپ کے اور میرے آقا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، جاگے ہوئے کو کون جگائے؟ جو جاگے ہوئے ہیں اب ہم ان کو جگا رہے تھے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، کہنے سن تو رہے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ سن رہے ہیں، کہ آپ سن رہے ہیں، بھئی سن تو رہے ہیں لیکن اصل میں نہیں سن رہے. یہ وہی والی بات ہے کہ مولا علی نے کہا تھا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ جاننا آپ کا کام ہے، بس یہیں پر میں نے آج کا اپنا جو سبق ہے وہ سمیٹ دیا. جاننا آپ کا کام ہے کہ ہم ان میں سے کس میں شامل ہیں. مولا نے فرمایا ایک کیٹیگری ہے لوگوں کی جو یہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو یہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو نہیں جانتے کہ نہیں جانتے. اب خود سوچ لیجیے ہم کن میں ہیں. ہم کیا ان میں جو جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں نہیں ہیں ان میں. جو یہ جانتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، یہ کیٹیگری. اور اس کے بعد جو نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے. اب یہ محسوس کر لیں کہ ہم کن میں ہیں. سلوات بھیجی اور سوچیے کہ صحیح صاحب سوچ لیا آپ نے اتنی دیر میں کہ ہم کن میں شامل ہیں، کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم نہیں جانتے.
اگر اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں سمجھیں گے تو جاننے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ ہمیں دوسری کیٹیگری میں کم از کم ہونا چاہیے جو یہ جانتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے، تاکہ وہ تردد کریں، وہ کوشش کریں، وہ آگے بڑھیں، کیونکہ بہترین شخص وہ ہے، مولا علی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، وہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین شخص وہ ہے، دو طرح وہ فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے جو علم دیتا ہے، تیسرا ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھ لیجئے وہ انسانوں کی دو ہی قسمیں بتائی ہیں، جو یہ کہتے ہیں، اکثر خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ پوچھ لیں، ابھی بچوں سے پوچھیں، کئی ایک خواتین ملتی ہیں، بچیاں ملتی ہیں، بیٹا آپ کس کلاس میں ہو؟ میں نے پڑھ لیا ہے۔ اچھا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے ایف اے کر لیا۔ پڑھ لیا؟ اچھا وہ ایف اے یا بی اے یا ماسٹر یا اب تو بی ایس ہے، جو کچھ بھی ہے وہ کر کے ایسی کتابیں ڈالی ہیں، پھینکی ہیں، زنگ لگ گیا کہ اس کے بعد پڑھنا گناہ ہو گیا، شرک ہو گیا، اس کے بعد پڑھنا ہی نہیں ہے۔ کتنی زیادہ پڑھی لکھی پی ایچ ڈی ایم فل لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے، ان میں اور ان پڑھ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، بس وہ شادی ہو گئی نا تو بس اس کے بعد نا ہم نا وہ شادی ہو گئی، اسی شادی کے لیے منتیں مانتے پھرتے تھے، اب شادی ہو گئی تو اب وہ ایک مصیبت کی طرح بتا رہے ہوتے، شادی ہو گئی نا تو اس وجہ سے ہم اب کچھ بھی نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو مکمل اس میں معطل بنا لیتی ہیں، کوئی کام نہیں کرنا، بالکل اس طرح سے فالتو بن کر بیٹھ جانا ہے، بندہ کما کے لانا، انہیں عادت پڑ جائے گی ہم کچھ کریں گے۔ آپ اچھے سے اچھا، اب وہ وقت نہیں رہ گیا، آپ حالات دیکھیں، معیشت دیکھیں، ایک کمائے اور 10 کھائیں، اب وہ وقت نہیں رہ گیا۔ اگر کم از کم گھر بیٹھ کر کچھ کما نہیں سکتے، کچھ بنا نہیں سکتے تو کم از کم اجاڑے بھی نہ، کم از کم اتنی بچتیں تو کریں، اس حوالے سے تو ہو۔ تو مومنات، ہم اگر گھر بیٹھ کر ہمیں جو آتا ہے ہم اس سے تھوڑی سی بھی ارننگ کر لیں گے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بہت اچھا کام ہے کہ ایک تو ذہن ہمیشہ مستقل مصروف رہے گا، دوسروں کی طرف توجہ کم جائے گی، ہم صرف وہ کہتے ہیں علامہ اقبال نے کہا تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، کم از کم ہم اپنے تو بن جائیں۔ صلوات بھیجیے۔ مومنات، پروردگار نے جو ارشاد فرمایا اس کے آگے سورہ تغابن کی جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، پروردگار کہتا ہے کہ وہی وہ ہستی ہے جس نے خلق کر دیا تم میں سے ہی، کافروں کو بھی اور مومنوں کو بھی خلق کر دیا، اور یہ کس وجہ سے بما تعملون بصیر، جو کچھ تم عمل کرتے تھے وہ دیکھ رہا ہے، جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ کاش ہم اپنے بچوں کو یہی بتانا شروع کر دیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بجائے اس کے کہیں کہ دیکھو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، جب فلاں کو پتہ نہ چلے ایسا کرو، اگر فلاں کو پتہ چل گیا، رشتہ داروں میں پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، اس کی بجائے ہم یہ کیوں نہیں کہتے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اللہ کو تو معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو ہمیں کیوں معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا ہے اور کیا ناپسند کیا ہے۔ مومنات، جہاں اللہ دیکھتا ہے نا کہ باطل ہے، وہ وہاں پر اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ اللہ الحق ہے۔ آپ کو کوئی یاد تو نہیں آ گیا اس بات پہ؟ اگر یاد آ گیا ہے تو ان کی رہائی کے لیے ایک بار صلوات دیں۔ کہ اللہ تو الحق ہے، اگر باطل نظر آ جائے، باطل نظر آ جائے تو اللہ اپنی قدرت کا اظہار سامنے رکھ دیتا ہے۔ جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی غیرت کا اظہار کرتا ہے۔ نہیں پتہ چل رہا نا، کربلا کے میدان میں آئیے دیکھیے کس قدر ظلم ہوا، مگر آگے گردنیں جھکانے والے نہیں تھے، چاہے کئی من وزنی توق پہنا دیا گیا، زنجیریں پہنا دی گئی، بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں تھیں ہاتھوں میں، مگر وہ غیرت الہی بن کر سامنے کھڑے ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسیر بن کر گئے تھے، نہیں،
وہ اسیر بن کر نہیں گئے تھے، وہ سفیر بن کر گئے، وہ سفیر حسین۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، اسی کو لے کر چل رہی ہوں۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کہتے ہیں مریض کربلا، بیمار کربلا، اس کی بجائے کہا کریں شجاع کربلا، دلیر کربلا، غیور کربلا۔ یہ ہے کربلا کی غیرت۔ اور غیرت مند کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا جو اٹھ کر دوسرے کی صرف بے عزتی کرے اور کہے دیکھا میرے میں غیرت ہے، میں نے اپنے اوپر بات نہیں برداشت کی۔ نہیں، وہ غیرت والا نہیں ہوتا۔ جس کی بد زبانی سے دوسرے لوگ اپنی عزت کو بچاتے پھریں، وہ غیرت والا نہیں ہوتا۔ غیرت والا وہ ہوتا ہے جتنی حفاظت اپنی عزت کی کرتا ہے اتنی حفاظت آپ کی عزت کی بھی کرتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وقت عصر تھا، روز عاشور، جو اصول اخلاقیات ہوتے ہیں وہ ہر وقت کے لیے ہوتے ہیں، نظریہ ضرورت نہیں ہوتا حکومت وقت کی طرح۔ جس طرح میری بہن دعا کرتے ہوئے کہہ رہی تھی اللہ حکمرانوں کو دے، حکمران ہم تو ان کو حکمران نہیں سمجھتے۔ کون سے حکمران؟ حکمران نہیں، غلام ہیں۔ جو اللہ کے حکم پہ چلے وہ اصل میں خادم عوام ہوتے ہیں۔ حکمران تو ہم کسی کو بھی نہیں مانتے، کون حاکم؟ اب پروردگار نے وہ وقت جو دکھایا، وہاں پر عصر عاشور ظافر جن آ گئے، انہوں نے کہا کہ یا امام مجھے اجازت دیجیے، لشکر لے کر آئے تھے۔ تو امام نے کہا ذرا چاروں طرف دیکھو، ہر طرف قوم جنات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ، تمام بادشاہ جو بھی جنات کے تھے سب کھڑے ہوئے تھے۔ ایک طرف دیکھا ملائکہ لشکر لے کر کھڑے تھے، تیسری طرف دیکھا وہاں پہ انبیاء کرام تھے، چوتھی طرف دیکھا نانا رسول تھے، ماں زہرا تھی، بابا علی تھے، بھائی حسن تھے، اہل بیت کھڑے تھے۔ کہا یہ سب آئے ہیں۔ کہا مولا مجھے اجازت دے دیجیے میں آپ کی مدد کروں۔ اب دیکھیے ذرا ایتھکس دیکھیے، اخلاقیات دیکھیے۔ کہا تم لوگ ان کو نظر نہیں آؤ گے، تم ان کو نظر نہیں آ رہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے کوئی ایسا لڑے جو دھوکے کے ساتھ ان پر حملہ کرے، کیونکہ تم ان کو دیکھ سکتے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کس موقع پر کہہ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ اقدار جو عاشورہ نے ہمیں سکھائی ہیں۔ یہ ہے غیرت، یہ ہے اخلاقیات۔ تو وہ عزت والا نہیں ہوتا کہ جو دوسرے کی عزت کو پامال کرے، چاہے دوسرا عزت کو پامال ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔ وہاں پر بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کس خاندان سے، کس نسب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اور پھر میرے مولا جو غیرت والے تھے، سب سے زیادہ غیرت والا وہ شخص ہوتا ہے جو جتنا زیادہ ہمت والا ہوتا ہے۔ جس طرح سے بیٹھ جاتے ہیں بس اب کیا کریں، مجبور ہیں، بجلی کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، پھر کیا کریں اب اے سی۔ یعنی ہم نے اپنے آرام کو سائڈ پہ نہیں کرنا ہے، ہم نے ضرور استعمال کرنی ہے۔ روزے آئیں گے، سبزیاں پھل مہنگے ہو جائیں گے، ہم نے ہر صورت میں وہ لینا ہے، ہم نے بائیکاٹ نہیں کرنا، ہم نے ضرور وہ چیزیں لینی ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ اس وقت کو سوچا کریں، آج کل فلسطینی کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور دوسرا سال ہو گیا ہے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہی وقت سمجھ کے تو پھر خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک دیکھیں میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کیلا بہت مہنگا ہو گیا، فرض کیجیے 200 روپے درجن مل رہا ہے یا 250 روپے درجن، 300 روپے درجن مل رہا ہے، نہ لے، کتنی دیر رکھیں گے؟ وہ تو ایسا پھل ہے وہ تو خراب ہوگا ہی ہوگا، نہیں رکھ سکتے، بالآخر سستا کر کے دیں گے، نہیں دیتے کوئی بات نہیں، 10 دن 15 دن چھوڑ کے تو دیکھیں۔ تو یہ جہاں ہم ہمت کرتے ہیں وہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ اس کا مطلب ہے جس کا جو دل چاہتا ہے کرتا رہے۔ وہاں قیمتیں رات کو بڑھتی ہیں، وہاں اعلان کرتی ہے حکومت کی قیمت بڑھ گئی، اور یہاں پر کیا ہوتا ہے دکاندار جو پہلے سے مال لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فوراً جائیں وہ کہتے ہیں کہ نا یہ قیمت بڑھ گئی ہے، حالانکہ مال پہلے سے لیا ہوا ہوتا ہے۔
اور ہم آرام سے آ جاتے ہیں پیسے زیادہ دے کے گھر میں آ کے بے شک میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں, اتنے پیسے خرچ کر دیے, یہ کیا کر دیا, میں کیا کرتا ہوں دکاندار بھی اب نہ لیں, کوئی اور بنا لے سچویشن, کسی اور طریقے سے کر لیں, آسانی پیدا کریں اپنی زندگی کے لیے. لیکن نہیں, ہم نے ان ہستیوں سے نہیں سیکھا. ان ہستیوں نے کس طرح کا وقت گزارا. کیا یہ ہستیاں جب اپنے گھروں میں تھیں کیا اس طرح سے کانٹوں پہ چلا کرتی تھیں, گرم ریت پہ چلتی تھیں, کس طرح سے انہوں نے وقت گزارا. کیا کبھی بے مکنا و چادر لوگوں کے سامنے آئی تھیں, کبھی بھی نہیں نہ آئی تھیں. تو کیا کیا انہوں نے, وہ روئے, وہ پیٹے, کیا انہوں نے ان سے رحم کی اپیل کی؟ ہرگز نہیں کی تھی, ہرگز نہیں اپیل کی تھی, بلکہ شیر دل خاتون بن کے بی بی زینب کھڑی ہیں. بی بی زینب کی عظمت پہ بلند تر صلوات. مومنات, سید سجاد محافظ زینب و کلثوم بن کر گئے تھے اور سفیر حسین بن کر گئے تھے, وہ اسیر بن کر نہیں گئے. کل اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کہنا پڑتا ہے, مجبوراً آپ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے, کہنا پڑتا ہے. اس دفعہ کل کی مجلس میں نہیں کہا تھا, نہیں تو ہر مجلس میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں کہ یہ کڑیاں, یہ چیزیں یہ مت کیا کریں. اور یہ آج سے نہیں, یہ 26ویں ہماری مجلس ہے, اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کڑیاں, یہ چیزیں نہیں کرنی. اس بات کو سمجھ لیجئے, اس میں جذباتی مت ہوا کیجئے. اس بات کو صرف بس ایک بات کی نشاندہی کرتی ہوں, پھر ہم چلتے ہیں مسائل کی طرف. کہ دیکھیے, آپ کی محبت ہے, ہماری بھی محبت ہے, ہم سب عقیدت رکھتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم ائمہ طاہرین کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں, شہیدان کربلا کے راہ پر چلنا چاہتے ہیں, اسیران کربلا کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں. جو اسیران کوفہ و شام تھے, ہم ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں. ہم نوحہ تو پڑھتے ہیں, ماواں کربلا دیاں ماواں, لیکن ویسی بننا کوئی نہیں چاہتی. ان ماؤں سے سیکھا کیا ہے؟ کبھی کسی ماں نے اپنی انڈیویجولی بتایا کہ میری قربانی سب سے بڑی, میں یہ تو میں وہ, کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. ایک ہی لیڈر ان کی تھی, اسی کے پیچھے پیچھے رہے, کسی ایک نے اپنی قربانی کا ذکر الگ سے نہیں کیا. اجتماعیت سکھائی, اجتماعیت بتائی. وہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ مل کر اجتماع لے کر آپ نے چلنا ہے. اور ہمیں اس سے سکھایا کیا جا رہا ہے؟ یہی سکھایا جا رہا ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس نہیں کرنا, بلکہ ایمان کی قوت ہوگی. جتنا بھی بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے, لیکن اپنے ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. بس یہی بتایا ہے, یہی سبق دیا ہے انہوں نے ہمیں. اور میرے امام, آپ غور کیجئے, کس نے آ کر ان کو ہتھکڑیاں پہنائی, بیڑیاں کس نے پہنائی تھی؟ ظالموں نے پہنائی تھی, یزیدیوں نے پہنائی تھی. ہم کس لیے کڑی اٹھا کر پہنتے ہیں, پاؤں میں بیڑی پہنتے کس لیے؟ خنجر مارتے, خنجر تو انہوں نے مارے تھے, انہوں نے مارا تھا. تیر انہوں نے مارے تھے, چھریاں انہوں نے ماری تھی. یہ کون سی محبت ہے؟ آپ دیکھیے, محبت ہو تو ان کی سیرت دیکھیں. سیرت کیا ہے ان کی؟ ان کی سیرت یہ ہے کہ باپ کا سر قلم کر کے نیزے پہ چڑھا دیا اور کہتے ہیں سید سجاد سبحان ربی العالی و بحمدہ, سجدہ کر رہے ہیں, سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں, اس لیے زین العابدین سید الساجدین کہا جاتا ہے ان کو. تو مومنات, یہ کڑیاں نہیں بلکہ نماز پڑھنا, عقیدت کرنا, سجدے کرنا, یہ ہے اصل چیز جو ان کی سنت ہے. یہی سید سجاد ہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح سے مولا حسین کو عباس علمدار بڑے پیارے تھے, سید سجاد کو علی اکبر بڑے پیارے. ہے وہ علی اکبر
جو ان کا بھائی تو زور کمر ہوتے ہیں نا، بہت پیار کرتے تھے علی اکبر سے، بہت پیار تھا۔ کہتے ہیں جب وہ جنگ کے لیے گئے اور سید سجاد دیکھ رہے تھے انہیں، بی بی فضہ نے روکا، بی بی فضہ نے کہا اکبر ذرا دیکھو پیچھے، کہا میں سب سے اجازت لے چکا، کہا ذرا دیکھو، پردہ اٹھایا خیمے کا تو سید سجاد اٹھ رہے تھے، رشی کا عالم تھا، آنکھ کھلی، اپنے بھائی کو دیکھا، کہا علی اکبر مجھے ملے نہیں، آ کر علی اکبر ملے، بڑے پیارے ہوتے ہیں بھائی۔ کہتے ہیں رخصت ہو گئے، یہی سید سجاد ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ کے مضافات میں تھے، وہاں پر بڑا مشکل وقت تھا مدینہ میں، کوئی بھاگا ہوا فوجی آیا اور دیکھ لیا میرے امام نے، جب دیکھا تو اسے کہا اے عربی تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ دوڑ رہا تھا، اس نے جیسے سید سجاد کو دیکھا تو گھبرا گیا، پیچھے ہٹنے لگا، تو امام نے کہا اے شخص تو آ جا، مسافر لگ رہا ہے، غریب الوطن لگ رہا ہے۔ اب وہ پہچان گیا تھا امام کو، لیکن قریب آیا، اس نے سمجھا شاید امام نے پہچانا نہیں ہے، کہا اے عربی آ جا، تو بھوکا اور پیاسا لگ رہا ہے، بیٹھ جا تجھے کھانا کھلاتا ہوں، بٹھا دیا، اندر جا کر کہا پھوپھی زینب ذرا کھانا تو تیار کر، جو روایات میں ہمیں ملتا ہے، گویا انہوں نے کہا اے پھوپھی ذرا کھانا تو تیار کرنا، میری بی بی نے کہا کوئی مہمان آیا ہے، کون ہے؟ کہا یہ نہ پوچھو کہ کون آیا ہے، پھوپھی بس مہمان ہے، کھانا تیار کر دو۔ کہتے کھانا تیار کیا، اسے کھانا کھلایا، وہ سمجھ گیا، اسے یقین ہو گیا کہ مولا نے مجھے پہچانا نہیں، جب کھانا کھا لیا تو اسے نیند آ گئی، کافی دیر سویا رہا، جیسے ہی آنکھ کھلی اس نے سوچا کہ امام نے تو مجھے پہچانا نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ ان کا کوئی ساتھی مجھے پہچان لے، وہاں سے جیسے ہی اٹھا دوڑ کے جانے لگا، امام نے آواز دی کہاں پر جا رہے ہو؟ واپس پلٹ آیا، کہا امام نے کہا تم ایسے کیسے جاؤ گے، گھوڑا چاہیے گھوڑا لے جاؤ، اونٹ چاہیے تو وہ لے جاؤ، اور میں کھانا بھی تمہیں ساتھ دے دیتا ہوں، چند دنوں کا کھانا بھی ساتھ رکھ لو، جانے کتنی مسافت طے کرنی پڑے۔ جب اتنا حسن سلوک دیکھا تو کہا مولا کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، شاید آپ میرے ساتھ اتنا حسن سلوک کر رہے ہیں۔ امام نے کہا میں نے کیوں نہیں پہچانا، تو میرے اکبر کا قاتل ہے، جیسے ہی میرے امام نے کہا وہ پریشان ہو کر اس نے سر اٹھایا، قدموں سے سر اٹھا کر کہنے لگا مولا آپ کو معلوم تھا کہ میں کون ہوں، پھر بھی میرے ساتھ اتنا حسن سلوک۔ امام نے کہا یہی تو بات ہے، کل ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ جب اس نے یہ دیکھا، بس آخری جملہ، جب اس نے یہ دیکھا تو کہنے لگا اچھا، سوچا کہ شاید مجھے معافی مل جائے، کہا اچھا مولا مجھے معاف کر دے، مولا جلال میں آ گئے خبردار معافی کی بات نہ کر، علی اکبر کا خون معاف نہیں ہو سکتا، اس جوان کا خون معاف نہیں ہو سکتا جس کی ماں کا ہاتھ کلیجے سے نہیں اٹھا۔ شام کے بازار میں عام عورتیں جب اس چہرے کو دیکھتی تھی ماتم شروع کر دیتی تھی، آئے ایسا حسین جوان بھی بھلا کوئی مارنے والا ہوتا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین۔ السلام علی عبداللہ الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین۔
अस्सलाम